بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. اچھا، یہ ڈاکٹر ظفر نہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کی کتاب چند صفحات کا مطالعہ کر رہے ہیں جو ہمیں لیاس بھائی نے بھیجے ہیں. پچھلی بار جو انہوں نے کہا کہ سائنس کے بارے میں بڑے صغیر میں جو ایٹیٹیوڈس کہہ لیں یا رویے کہہ لیں، وہ ان کے نزدیک دو انتہاؤں کے پر ہیں. ایک غلام احمد پرویز اور سید سید کا ہے کہ وہ سائنس کے پجاری ہیں، اور دوسرا وہ لوگ ہیں جو سائنس کو بالکل اس کے انکار ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی، جو بھی سائنس اور ٹیکنالوجی سے مراد، اور تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں دو انتہاؤں کے درمیان، دو انتہاؤں میں ہیں جو رویے. ایک سر سید کے ماننے والے ہیں اور دوسرے جو ہیں انہوں نے مطلب یہ کہ ظفر اقبال صاحب کو کہہ دیا ہے، اور دوسروں کے بھی نام لیں گے جو بھی ہوں، یعنی ظفر بھائی. اور اصل چیز جو ہے وہ ان دو انتہاؤں کے درمیان جو ہے وسطی رویہ ہے. ہم سائنس کی پوجا کرتے ہیں، ہم اس کو بالکل رد کرتے ہیں، تو اس میں کیا مطلب؟ اس کو یعنی تنقید اور تنقیدی نظر سے دیکھنا چاہیے. اس طرح کی مطلب یہ کہ ایک ٹوپالوجی بنانے میں تو کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ہمیں زیادہ آگے تک نہیں لے جا سکتی، کیونکہ انتہا یعنی انتہا پرستی، انتہا دو جو انتہا ہیں ان کا کیا مقصد ہے اور وسطیت کا کیا مقصد ہے، یہ خود ایک سوال بن جائے گا، جو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل ریگریس کی طرف لے جائے گا. یہ دور تو نہیں، مطلب یہ دور ہی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، ریگریس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے، کوئی نظریہ جو ہے دو انتہا پسند ہے، ایک انتہا پہ دوسری انتہا پہ ایک وسط کی، تو آپ اس نظریے کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. اسے بحث ریزالو نہیں ہوتی، بحث کا کوئی نتیجہ اسے نہیں نکلتا، سمجھے؟ کیونکہ آپ کو پھر یہ تعریف کرنی پڑے گی انتہا کیا ہے، وسط کیا ہے. اور اس میں ایک اہم بات، اس میں اگر آپ اپنا یعنی مطلب یہ کہ دوسروں کے نظریے کی تنقید کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بالآخر آپ کو اپنا نظریہ دینا پڑے گا کہ آپ کا اپنا نظریہ کیا ہے. کیونکہ آپ کا اپنا نظریہ محض اس بنیاد پہ درست نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کے نظریوں کو آپ نے انتہا پسند مانا کہا ہے. اور اس میں اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جب آپ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کوئی حل نہیں ہے کہ دوسروں کے نظریوں کی تنقید کریں، اس سے آپ کی تھاٹ ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کے یعنی تاثر بنتا ہے. جیسے ہم بھی مطلب پڑھتے ہیں، تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ ہمیں زبیر صاحب کے نظریات سے کوئی لینا دینا ہے یا کسی اور کے، لیکن یہ کہ ایک ساؤنڈنگ بورڈ ہے آپ کے لیے، تو آپ اس کے اگینسٹ جو ہے اپنے نظریات جو ہے ڈیولپ کریں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جیسے میں نے کہا، آپ بالآخر جو آپ کو یہ بتانا پڑے گا یعنی آپ کو کہ آپ کا اپنا نظریہ کیا ہے. اور اگر آپ کا اپنا نظریہ محض جو ہے دوسروں کے نظریات کے بیچ کا ایک نظریہ ہے، تو وہ آپ کے نظریے کی مطلب یہ ہے کہ صداقت یا اس کا غلط ہونا جو ہے اس پہ منحصر ہو جائے گا کہ دوسروں کے نظریے کو آپ نے صحیح سمجھا ہے کہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ انہوں نے یہی کہا، ہو سکتا ہے آگے انہوں نے ڈیفائن کیا ہو، میں تو صرف اس پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں. مطلب یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا نظریہ جو ہے دو انتہاؤں کے درمیان جو ہے ایک وسطی نظریہ ہے، تو اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے ایک انتہا سر سید کے نظریے کو صحیح سمجھا ہے، دوسرا یہ کہ ظفر اقبال صاحب کے نظریے کو صحیح سمجھا ہے. کیونکہ اس میں آپ کے اگر اس کو صحیح نہیں سمجھا تب بھی آپ کا غلط یا مکمل تو نہیں ہوگا، اس کو نہیں سمجھا اور دونوں کو صحیح سمجھا، کم از کم 3 امکانات ہیں. تو یہ ایک عمومی بات میں کروں، تو میں یہ کہہ دینا کہ وہ دو انتہائی ہیں، یہ اس لحاظ تو اس کی کوئی یعنی ریٹوریکل اس کی افادیت تو ہو سکتی ہے کہ آپ نے دوسروں کے نظریوں کو جو ہے اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، اس کی توصیف کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس توصیف کے نتیجے میں وہ نظریہ جو ہے
کیا ہے یہ پتہ نہیں چلتا، یعنی مطلب یہ کس بنیاد پہ آپ نے اس نظریے کو، یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ نظریہ کیا ہے آپ کا، اور دوسرا یہ کہ مکمل طور پہ، کیونکہ جیسے ارسطو نے بہت پہلے کہا کہ مطلب یہ کہ اب ایک پہلوان ہے اس کے لیے جو ہے یعنی اس نے کہہ دیا کہ یعنی مطلب کھانا کھانا کے لیے جو ہے بہترین یعنی طریقہ یہ ہے کہ وہ وسط میں ہونا چاہیے، یعنی نہ بہت زیادہ کھاؤ نہ بہت کم کھاؤ، دونوں انتہاؤں کے درمیان. تو وہ اس میں کہتا ہے کہ لیکن یہ کہ یہ ریلیٹیو ہے، کمپیریٹیو ہے ان معنوں میں کہ ایک پہلوان کے لیے جو وسطی کھانا ہوگا وہ ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی جو سارا دن اپنے ڈیسک پہ بیٹھا ہے اس کے لیے وہ نہیں، یا ایک کسان کے لیے جو کھانا جو ہے وہ متوازن کھانا ہوگا یا بیچ کا دو انتہاؤں کے درمیان ہوگا پورا پہ، وہ بالکل مختلف ہوگا وغیرہ. شہر میں رہنے والے کے لیے الگ ہوگا، دیہات میں رہنے والے کے لیے. تو یہی چیز اس پہ بھی لاگو ہوتی ہے. یہ ساری بات جو انتہاؤں کے درمیان توازن کی ہے ہمیشہ جو ہے ریلیٹیو ہوتی ہے، کانٹیکسٹ سینسٹیو ہوتی ہے. یہ آپ یہ پہلی بات ہے، اس میں دو باتیں، ایک تو یہ کہ اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں دلیل کیا ہے کہ محض آپ کا نظریہ اس بنیاد پر صحیح نہیں ہو سکتا کہ وہ بیچ کا نظریہ دو انتہاؤں کے درمیان. یہ تو آپ نے دو انتہا بنائی، میں ایک نئی دو انتہائیں اسی معاملے میں کھڑی کر سکتا ہوں. تو یہ جو ہے ایک چیز اس میں ملحوظ نظر رہنی چاہیے. اچھا یہ ایک بات جو میں پچھلی بار نہیں پڑھی تھی وہ اس میں میرے صحیح پاک میں سائنس پرستی کے اپروچ کے رد عمل میں ایک دوسری انتہا پسندانہ اپروچ نے بھی جنم، جیسے ہم سائنس دشمنی کا نام دے سکتے ہیں. ایک اس پہ آئیں گے سائنس دشمنی یا ٹیکنالوجی دشمنی. مطلب یہ ظفر اقبال صاحب بھی جامعہ کراچی کے پڑھے ہوئے ہیں، اور یہ سائنس دشمن کے معنی میں ہے یہ مجھے نہیں پتا. مطلب یہ ہے کہ یہ خالد جامی بھائی جو ہیں کس طرح سائنس دشمن ہے، ٹیکنالوجی دشمن، ساری ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، ٹیکنالوجی دشمن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی سر سید والی اپروچ تو اس کے بھی ایک یعنی سر سید کو ہم رد کرتے ہیں، پر پرویز کی تو زیادہ بے وقوفانہ ہے کیونکہ وہ بات کی بات ہے. لیکن سر سید کو ہم رد کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ مطلب اس کی کوئی اپروچ بے وقوفانہ ہے. وہ ایک یعنی مطلب یہ کہ وہ ایک گمراہی ہے، لیکن وہ گمراہی کا ایک تک بنتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ انگریز قابض ہو گیا تھا، وہ اشرافیت سے تعلق رکھتا تھا، ان کی مطلب یہ کہ حکومت چلی گئی تھی. اس نے سوچا یہ کس طرح ہو گیا، ہم لوگ یہاں حکومت کرتے تھے اور اب جو ہے مطلب ان انگریزوں کو گوروں کے غلام ہو گئے. تو ایک منطقی بات تھی، اس نے اس پہ غور شروع کیا اور اس نے اپنی استطاعت مطابق، ہم کہتے ہیں وہ ایک غلط طریقہ تھا، لیکن یہ کہ اور مطلب مجاہدین کو وہ بڑا مخالف تھا، ان کو مطلب نادان کہتا تھا، کیونکہ اس کے نتیجے میں کیونکہ اس کا معیار دنیا بھی تھا. یہ تو سر سید پہ ہمارا یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ انتہا پسند تھا یا توازن پر تھا. ہمارا اس پہ یہ اعتراض ہے کہ اس کا جو معیار تھا وہ سارا دنیاوی تھا، جس کی بنیاد پہ وہ زوال، اور زوال کو جس کو کہہ رہا تھا اس کی بھی بنیاد مادی تھی، اور جس عروج کی بات دوبارہ وہ کر رہا تھا اس کی بھی بنیاد مادی تھی، اور دین کو اس کے تناظر میں دیکھا تھا. لیکن ہمارا مطلب ہم کہہ رہے ہیں مجاہدین مطلب یہ کہ وہ شہید بھی ہو گئے، شکست بھی کھا گئے، لیکن کامیاب وہی ہوئی ہے، اور بالآخر جو ہے ان کی قربانیاں جو ہے اس کے نتیجے نکلیں گے. اور ہم مطلب یہ ہے کہ اسی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ مطلب افغانستان میں اب جو ہو رہا ہے یہ بھی اسی اس کا ایک ثمرہ ہے. تو مطلب یہ کہ ہماری سوچ اور ہے، مطلب یہ کہ مسلمانوں کی سوچ اور ہے، اسلام کی سوچ اور ہے، ایمان کی نظر بہت دور ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہاں سے بات شروع ہوئی. اچھا تو ایک بات بنتی ہے، لیکن ظفر اقبال بھائی اور انہیں کا نام لیا تو اس لیے میں بار بار لے رہا ہوں، یا ساحل اور جریدے کا ذکر کیا تو اس سے مراد جو خالد بھائی لے رہے ہیں. یعنی میں نے ظفر بھائی کے سائنس میں مضمون ہی پڑھا تو میں ان کی طرف